الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت رکھتے ہو اللہ سے ڈرو۔ آخرت کے سامان میں بہترین توشہ، بہترین انسان کے لیے تقوی ہوگا۔ اس تقوی کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ہم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفہ اول، ان کے خوف خدا کی کیفیت، ان کے تقوی کی کیفیت، ان کے مقام خشیت کی کیفیت بتا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے بعد افضل پوری دنیا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ کا مقام انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع ہے۔ چنانچہ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی طرح تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے اللہ نے فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں مقدر فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی ایک جماعت کے سردار ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں، مردوں میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نمبر ہے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، بلکہ جنت کی ایک جماعت کے سردار ہیں۔ مگر ان کے خوف خدا کی جو کیفیت تھی وہ کیا تھی؟ سب کچھ کر گئے پھر بھی اتنا اللہ سے ڈرتے چلے گئے۔ سب کچھ کرتے تھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود نہ جانے دل کو کس چیز پر اطمینان ہے، نہ جانے قلب کیوں مطمئن ہے۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جو کھوکھلے ہیں وہ کچھ نہیں سوچ رہے، جن کے پاس سب کچھ تھا وہ اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ زمین لرزتی تھی، زمین کانپتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کو دیکھا اور کہا، کاش میں درخت کی ٹہنی ہوتی، مجھ سے کل قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی حساب نہ ہوتا۔ ایک دفعہ کہا کہ میں گھاس ہوتا، مجھے جانور کھا جاتے، مجھ سے کسی قسم کا کوئی حساب نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی انتہا ہو گئی ہے۔
اللہ کا رعب، اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال اس قدر طاری تھا کہ وہ تقوی میں اتنا بڑھ چکے تھے کہ یہی کہا کرتے تھے کاش میں درخت کی ٹہنی ہوتی، کاش میں گھاس ہوتا۔ ایک دفعہ کسی باغ میں گئے، جانور کو دیکھا، جانور جو ہے کچھ کھا رہا تھا۔ جانور سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کس قدر لطف میں ہیں، آپ کتنا مزے میں ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کھا پی کے دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن آپ سے کوئی حساب نہ ہوگا، کاش میں بھی آپ جیسا ہوتا۔ یہ تمنا نہ تھی، یہ خواہش نہ تھی، یہ ایک ان کا حال تھا جو ان کے اوپر طاری ہو جاتا تھا، خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، تقوی اور ڈر کی وجہ سے اس قدر الفاظ بے اختیاری طور پر منہ سے نکلتے تھے۔ دل اللہ سے ڈرتا تھا، زبان یہ کلمات کہتی تھی۔ جب خوف خدا کی وجہ سے کسی کے اوپر حال طاری ہو جائے تو پھر لفظوں کو نہیں دیکھا جاتا، پھر اس کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کنڈیشن کو دیکھا جاتا ہے جس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا رعب، اللہ تعالیٰ کا جلال دل کے اوپر جو طاری ہوتا ہے، زبان بے اختیاری طور پہ کہہ رہی ہوتی ہے کاش میں درخت کی ٹہنی ہوتی، کاش میں گھاس ہوتا، کاش میں اس جانور کی طرح ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس قدر تقوی کا مقام عطا فرمایا تھا، مقام خشیت عطا فرمایا تھا، کس قدر ان کو اللہ نے اپنا خوف دیا تھا۔ اس خوف کے عالم میں وہ ساری زندگی گزار گئے، سب کچھ کر گئے، پھر بھی وہ ڈر گئے۔ ہم کچھ بھی نہ کر کے کیوں نہیں ڈرتے؟ ضرورت ہے صرف اپنے ضمیر میں جھانکنے کی، ضرورت ہے صرف اپنی اصل تصویر کو دیکھنے کی، ضرورت ہے صرف اپنی اصل حقیقت کو دیکھنے کی۔ اس لیے دن رات، شب و روز، ایک ایک لمحہ سوچ سمجھ کے غور و تدبر کر کے گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور مقام خشیت، اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔